الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ الطیبین والطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ گزشتہ مجلس میں ہم جو ہے فتوح الغیب پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقالات کی 20واں مقالہ کا بیان ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے 21واں جو مقالہ ہے وہ المقالۃ الحادیۃ والعشرون، 21واں مقالہ جو ہے اس کا بیان کریں گے۔ اب اس کا عنوان مترجم محترم حضور سیدنا شیخ عبداللہ محدثی دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقالے کا عنوان دیا ہے ابلیس کا مکالمہ، اس کا عنوان رکھے ہیں۔ مختصر سا مقالہ ہے یہ۔ اب اس بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک رات خواب میں ابلیس لعین کو دیکھا اور میرے ساتھ کافی لوگ ہیں، میرے ساتھ کافی لوگ ہیں۔ اس کی تعبیر خدائی لشکروں کے ساتھ ہو سکتی ہے، یعنی اس کے تفسیر میں مترجم فرما رہے ہیں کہ یہ کافی لوگ ہیں سے مراد اس کی تعبیر خدائی لشکروں کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور وہ لشکر اعمال و اشکار اور صفات حمیدہ ہیں جو کہ جناب یعنی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شیطان سے حفاظت اور آپ کی امداد و اعانت کرتے ہیں۔ میں نے اسے مار ڈالنے کا ارادہ کیا تو اس نے کہا، آپ مجھے کس گناہ کے بدلے میں قتل کرتے ہیں؟ اگر تقدیر شر کے ساتھ جاری ہوتی ہے تو میں اسے خیر میں تبدیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر تقدیر شر کے ساتھ جاری ہوتی ہے تو میں اسے خیر میں تبدیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور نیکی کی طرف منتقل نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ بات ظاہر ہے کہ شیطان سے خیر کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تمہیداً بیان ہو رہی ہے۔ اچھا، اور اگر تقدیر میں خیر ہے تو مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ اس کو شر سے بدل سکوں اور اس طرف لے آؤں، پھر میرے اختیار میں کیا ہے؟ پھر میرے اختیار میں کیا ہے؟ میں نے دیکھا کہ اس کی شکل ہجڑوں کی سی ہے، خنسا کی جمع کہ جس میں مرد و زن والی دونوں علامتیں موجود ہیں۔ ممکن ہے کہ اس نے مردوں کو گمراہ کرنے کے لیے مردوں کی سی اور عورتوں کو گمراہ کرنے کے لیے عورتوں کی سی جیسی شکل اپنا رکھی ہو۔ نرمی سے آہستہ آہستہ گفتگو کرتا ہے۔ یہ نرمی اور کمزوری حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے غلبے کی وجہ سے تھی۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا تھا، اِنَّ عِبَادِيَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَانَ كَيْدُ الشَّيْطَانَ ضَعِيفًا۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں، میرے بندوں پر۔ اب یہاں پر بندوں سے مراد یعنی مخلص بندے، جو میرے مومن مخلص بندے ہیں، یعنی اولیاء اللہ جو صالحین ہیں، ان کی بات ہو رہی۔ میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں اور شیطان کا مگر کمزور ہے، اور شیطان ان کے سامنے بڑا کمزور ہے۔ پھر لمبوترا تھوڑی پر تھوڑے بال ہیں، صورت مکروہ اور شکل ذلیل ہے۔ سے مراد حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین اور آپ کی حقانیت کے غلبے کی وجہ سے شیطان کی شکل ایسی دکھائی دی ہے
اگر بالفرض کوئی شخص اس کو خوبصورت دیکھے تو غالباً اس کا حال الٹ ہو جائے۔ اب چونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو وہ اس کو حقیقی صورت میں دیکھ رہے تھے، تو ظاہر میں دوسرا آدمی ہوتا، اگر کوئی عام انسان ہوتا تو شاید اس کو بڑا وجی نظر آتا، اس کو باروب نظر آتا، اس کو بڑا خوبصورت نظر آتا۔ تو اسی لیے چونکہ جو ہے آپ اللہ کے جتنا مخلص ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوسری اشیاء کی حقیقت کا صحیح روپ آپ کے سامنے رکھے گا، اور اگر اللہ سے دور ہوں گے تو وہ اس چیز کی حقیقت بھی آپ کے سامنے صحیح واضح نہیں ہوں گی۔ یہاں ایک بات سامنے پتہ چلتی ہے، خوف اور شرمندگی کی وجہ سے میری طرف دیکھ کر زیر لب مسکراتا ہے۔ میں نے یہ خواب 22 ذوالحج 1491 کی اتوار کو دیکھا۔ اس حساب سے اس وقت آپ کی عمر 21 سال تھی، کیونکہ آپ 470 ہجری میں پیدا ہوئے، لہذا یہ واقعہ زمانہ طالب علمی اور ابتدائی حال کا ہے، اور آپ بچپن ہی سے خوارق و کرامات کا مظہر اور خیرات و برکات کا منبع تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس کے بعد میں یہاں پر ایک شعر سے انہوں اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہیں مترجم صاحب، ابھی تو تمہارے گلستان کے 100 پھولوں میں سے ایک پھول کھلا ہے، تمہارے جمال کے سامنے ایک اور بہار ہے۔ ابھی تو آغاز ملاحظہ کر رہا ہوں، جب یہ اپنے جوبن پر آئے گا تو اس کی انتہا خدا جانے کہاں تک ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ پیران پیر، یہ تو آپ کا آغاز ہے، اب انتہا کیا ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیران پیر سرکار کی غلامی اور ان کے نقش قدم، ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی سچی غلامی عطا کرے، ان کے احکامات پہ، ان کی تعلیمات پہ صحیح طریقے سے عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور تمام پیروں کے طفیل اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو، سلسلہ قادریہ کے فیض کو جاری و ساری رکھے، اور ان سے ان کے مریدین اور ان کے حلقہ بگوش تمام کو جو ہے اس سے سرفراز فرمایا جائے، اور اللہ دنیا اور آخرت میں وہ پیران پیر کا سہارا ہم کو عطا فرمائے، قبر میں ان کے ہمارا مونس و مددگار بنائے، ہر جگہ ان کی دستگیری سے ہماری دنیا، ہماری آخرت، ہماری قبر، تمام معاملات کو بہتر سے بہتر فرما دے، اور اللہ دنیا میں ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔